ہسٹری کیپ ٹاؤن میں ہماری اتنی اچھی نہیں ہے، بلکہ بہت ہی بری ہے، ہم کبھی بھی نہیں جیتے ہیں. اور سیریز جو ہم نے واحد ڈرا کی ہے دیٹ واز آلسو ان 1998، تو بہت عرصہ گزر چکا ہے. اس کے بعد 4 سیریز ہوئی ہیں، چاروں ہارے ہیں، مطلب جیت نہیں پائے. بھی اگین وہی تیز پچ ہوتی ہے، اور کیپ ٹاؤن میں تو نیو لینڈز میں اگر ون ڈے کا دیکھیں تو پاکستان کا لوئسٹ 43 وہی ہے، تو تیز پچ ہوتی ہے. لیکن تھوڑی سی حیرانی ہو رہی ہے ساؤتھ افریقہ کی اسکواڈ میں، چونکہ وہ آلریڈی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکے ہیں. باش باہر ہو گیا، ڈیزورزی باہر ہو گیا، اور ڈین پیٹرسن، 3 چینجز وہ کر رہے ہیں. اور وہ اسپنر لے کے آئے ہیں، مہاراج فٹ ہو گیا تو مہاراج کو لے کے آ رہے ہیں. ویان ملڈر جو ان کا آل راؤنڈر ہے وہ آ گیا ہے، اور 18-19 سال کا جو لیفٹ آرم فاسٹ بولر جسے انہوں نے ون ڈے میں ڈیبیو دیا تھا مپاخا، وہ آ گیا. یعنی لیفٹ آرم فاسٹ بولر بھی آ گیا، لیفٹ آرم اسپنر بھی آ گیا. پاکستان نے تو اسپنر سے پچھلے ٹیسٹ میچ میں صرف 16 بالیں کروائی تھیں سائم ایوب سے. سلمان آغا تو ابھی پچھلے سال تک، چونکہ نیا سال آ گیا ہے، پچھلے سال تک پاکستان کے فرنٹ لائن اسپنر تھے. پچھلے ٹیسٹ میں انہیں ایک بھی بال کرانے کا موقع نہیں ملا. اب وہ مہاراج کو لے کے آئے، اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ مہاراج کے لیے ہوگا اس پچ میں جب ہی وہ لے کے آئے. اور پاکستان کی تھوڑی سی حیرانی اس لیے لگ رہی ہے کہ عامر جمال تھوڑا سا بیٹنگ کا ایک آپشن دیتا ہے. 28 اور 18 بنائے تھے انہوں نے پچھلے ٹیسٹ میچ میں، آلدو کم تھے. سیکنڈ اننگ میں اگر وہ 18 کے بجائے 40-45 کر دیتے تو پاکستان کو بڑا فائدہ ہوتا. وہ اس سے اچھا بیٹسمین ہے، اس کی جگہ اگر میر حمزہ کو لا رہے ہیں، میرے حساب سے تو نسیم شاہ کو ریسٹ کرانا چاہیے تھا. نسیم شاہ کو ریسٹ کرایا جا سکتا تھا، لیکن عامر جمال از اے بالنگ آل راؤنڈر، یہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا. بالنگ آپ نے کرائی نہیں، اور وہ جو کرائی اس میں وہ اتنے یہ ہوتا ہے جب آپ کے پاس 4 فاسٹ بالر ہوتے ہیں تو آپ کے پاس آپشن ہوتے ہیں. آپ ایک بالر سے ایک اینڈ سے تو 17 اوور یا 15 اوور ایک اینڈ سے آخری دن عباس نے لگاتار کرائی دیے. پہلے دن 4 اوور کرائے تھے تھرڈ ڈے پہ، اگلے دن 15.3 اوور آن دا ٹراٹ کر دیے، جو کہ بہت زیادہ. میر حمزہ کھیل رہے ہیں اب تو یہی لگ رہا ہے کہ میر حمزہ کھیل رہے ہیں. جب تک ٹیم نہیں آئے نا میر حمزہ کے لیے مجھے یقین نہیں آتا. آ جائے گی، آج شام تک آ جانی چاہیے، اس لیے کہ کل سے ٹیسٹ میچ ہے. اور یہ اچھی روایت، گیلیسپی چاہے بہت کچھ برا کر کے گئے، لیکن یہ ایک روایت پیدا کر گئے تھے کہ ٹیسٹ میچ سے ایک دن پہلے ٹیم ہماری اناؤنس ہو جاتی ہے. تو اس سے اچھا ہوتا ہے، پلیئروں کو پتا ہوتا ہے. آپ ٹاس کے وقت اگر کسی کو بتائیں گے تو پتہ نہیں وہ مینٹلی پریپیئر ہو یا نہ ہو، ایک دن پہلے بتا دینے سے فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کے کون سے 11 کھلاڑی. بالکل صحیح ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اسپنر کے لیے کچھ ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ دس از اے اسٹریٹجی یہ کہ ہم ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ میں پہنچ گئے ہیں، ان کو ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں وہاں کے لیے کون مزید اور سوٹیبل ہو سکتا ہے. بینچ کو چیک کرنے کا بھی اچھا موقع ہے. یہ بھی پوائنٹ آپ کا بالکل درست ہے، اور یہ اسٹریٹجی بھی ہو سکتی ہے. اس لیے کہ ساؤتھ افریقہ پہ کرٹیسزم بہت ہو رہا ہے کہ وہ بغیر آسٹریلیا کو، بغیر انگلینڈ کو کھیلے ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے فائنل میں پہنچ گئے. بڑا ہلکا ان کا روٹ تھا اس والے ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ میں. ان کی ہوم سیریز انڈیا سے تھی، پاکستان سے تھی، سری لنکا سے تھی. تینوں ایشین ٹیمیں جو سیریز، ایک سری لنکا کی واحد ٹیم ہے جو ساؤتھ افریقہ میں سیریز جیتی ہے. پاکستان کبھی نہیں جیتا، انڈیا نے برابر کی ہے. تو یہ تینوں ایزی اوپوننٹس ان کو اپنے ملک میں ملے. باہر بھی ان کو اتنے مشکل اوپوننٹ نہیں ملے. بنگلہ دیش ملا جنہیں انہوں نے دونوں ٹیسٹ میچوں میں راؤٹ کر دیا. نیوزی لینڈ ملا تو نیوزی لینڈ کی سیریز میں وہ 2-0 ہار گئے، لیکن وہ سارے نئے پلیئر انہوں نے اپنی SA-20 کی وجہ سے بھیجے تھے. ان میں سے صرف ایک ہی پلیئر پہلے ٹیسٹ میچ میں کھیلا تھا، وہ ڈین پیٹرسن، وہ بھی باہر ہو گیا. تو مطلب یہ اچھا ہے کہ ان کے لیے راستہ آسان. پچھلے سال پاکستان کا بھی راستہ بہت آسان تھا، ہم نے اس پہ اویل نہیں کیا، ہمیں اپرچونٹی تھی. ہم تو بتدریج نیچے جا رہے ہیں ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ میں. ہمیں پسند نہیں ہے ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ. 6ٹھے 7ویں اور ابھی تک تو 8ویں یا 7ویں یا 9ویں اسی پہ جھولیں گے. ویسٹ انڈیز کی سیریز ڈیفائن کرے گی کہ ہم کہاں فنش کریں. اٹ از ویری امپورٹنٹ دیٹ وی بیٹ ویل. ہمارا پرابلم یہی آ رہا ہے کہ ہم وہ جو پار سکور ہے اس سے 40-50-60 رن پیچھے ہی رہ رہے ہیں، تو اس وجہ سے ہم پھنستے ہیں. اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ 2 پرابلمز ہیں. ایک تو ہم رن زیادہ نہیں بنا رہے فرسٹ اننگ میں. یہی فرسٹ اننگ کا پرابلم انڈیا کے ساتھ چل رہا ہے. 3 ٹیسٹ نیوزی لینڈ کے، 4 ٹیسٹ آسٹریلیا کے. فرسٹ اننگ میں ان کا بڑا لو، ایک ہی 200 پلس ان کا سکور ہے فرسٹ اننگ میں. وہ بڑا ایک پرابلمٹک ہوتا ہے. پھر دوسرے، جب گیند 40-50 اوورز کی ہو جاتی ہے، ہم آج تک ساؤتھ افریقہ میں جتنے بھی ٹیسٹ میچ ہارے ہیں ہم 30-40 اوور تک تو آؤٹ کرتے ہیں، لیکن 30-40 اوور کے بعد جیسی گیند پرانی ہوتی ہے ہم ٹیل اینڈرز کو اور ان کے مڈل آرڈرز کو بہت زیادہ رن دیتے ہیں. پچھلے ٹیسٹ میچ میں ہم نے انہیں 191 پر 7 پکڑ لیا تھا. وہاں سے ہم نے آخری 3 وکٹوں پہ 110 رنز بنوا دیے، اور یہ
چل رہا ہے پرابلم. بنگلہ دیش والی سیریز میں بھی ہوا, انگلینڈ والی سیریز میں بھی ہوا, یہ مسلسل پاکستان کے ساتھ چل رہا ہے کہ جیسی گیند 30-40 اوور پرانی ہوتی ہے ہم پھر آؤٹ نہیں کر پاتے. جو پچھلے ٹیسٹ میچ میں تو فرسٹ اننگ میں ہی سارا معاملہ خراب ہو گیا نا, آپ نے 213 پر آؤٹ کر دیے تھے اور اس کے بعد آپ نے 88 رنز 2 وکٹوں پہ بنوا دیے. اس کے باوجود فرسٹ اننگ کی لیڈ 90 رنز بہت کوئی ہیوی لیڈ نہیں تھی. 150 پلس لیڈ ہوتی تو میں مانتا کہ ہاں 150 پلس ایک آپ کو سائیکولوجیکل پریشر ڈالتی تھی. 90 رنز تو آپ یہ سوچتے ہو یار انڈر 100 ہے, چلو ہم تھوڑے تھوڑے کر کے 30 کر کے رنز بنائیں گے. اور شان مسعود نے اور سائم ایوب نے اچھی 28 بنا لیا تھا کہ آپ کے پاس مڈل آرڈر کے لیے ایک پلیٹ فارم سیٹ ہو گیا تھا کہ نئی گیند تو خراب ہو گئی. لیکن وہ ایک دم سے جو پاکستان کی وکٹیں گریں, سلمان آغا نے ڈس اپوائنٹ کیا اس ٹیسٹ میچ میں, رضوان نے بہت ہیوجلی ڈس اپوائنٹ کیا. سلمان آغا اس سے اچھا پلیئر ہے, عامر جمال اس سے اچھا بیٹر ہے. پھر نیچے جا کے تھوڑے بہت رنز ہوئے, لیکن اگین 148 اتنا بڑا ٹوٹل نہیں تھا, چھوٹا ٹوٹل تھا.